السلام علیکم دوستو، کروڑوں درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل اور اولاد پر۔ برج جوزہ والوں کے لیے 9 اکتوبر سے 31 اکتوبر کیسا گزرے گا؟ تو دوستو، ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے تھوڑا سا تعارف برج جوزہ والوں کا۔ برج جوزہ والے افراد دوہری شخصیت کے مالک ہوتے ہیں۔ یہ ذہین، چالاک، ہوشیار، بے چین اور تہ تک پہنچ جانے والے لوگ ہیں۔ اکثر گھبراہٹ کا شکار رہتے ہیں، تیز گفتگو کرتے ہیں اور تیز چلتے ہیں۔ ان کی شخصیت میں تضاد ہے، وہ جو نظر آتے ہیں وہ اندر سے ہوتے نہیں۔ بالعلوم بہت ذہین، بہت پڑھاکو ہوں گے اور ایک ہی کام کے بارے میں متعدد سوالات اٹھا لیں گے۔ لوگوں کا خیال ہوگا کہ وہ بہت گہرے اور بہت قابل ہیں۔ در حقیقت بات یوں نہیں ہے۔ اگر ان کے چند سوالات اسی کام کے بارے میں ان سے کر لیے جائیں تو وہ خود جواب صحیح نہ دے پائیں گے۔ یہ افراد ذہنی لحاظ سے چست و چالاک ہوتے ہیں۔ ان کا ذہن خیالات اور تخیل کا مرکز ہوتا ہے، مگر لوگ ان سے یہ تاثر بھی لے لیتے ہیں کہ یہ افراد تخیل سے عاری ہیں اور انتہا کے مادہ پرست ہیں۔ علمی لحاظ سے ان کی معلومات کا ذریعہ کتابوں، رسالوں، اخباروں، انٹرنیٹ کا مطالعہ اور لوگوں سے سنی سنائی باتیں ہیں، اور اسی وجہ سے ان کا علم میں گہرائی کم ہوتی ہے۔ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک ہی موضوع پر وہ بہت زیادہ یا مسلسل وقت صرف نہیں کر سکتے، بلکہ اتنا صبر اور حوصلہ نہیں رکھتے۔ برج جوزہ کے افراد کو ماحول کی تبدیلی بہت متاثر کرتی ہے۔ وہ ماحول کو اپنی ضروریات اور خیالات کے مطابق نہیں ڈھالتے، بلکہ اپنے آپ کو ان ضروریات کے مطابق ڈھال لیں گے۔ اس طرح ان کی اپنی خود مختاری، آزادانہ شخصیت کی حیثیت ماحول میں ثانوی سی ہو کر رہ جاتی ہے۔ برج جوزہ کے افراد کسی مسئلے پر یقین کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتے اور نہ ہی ان کی رائے اٹل اور مضبوط ہوتی ہے۔ وہ کسی مسئلے پر دوسروں سے کھل کر بات نہیں کرتے اور اس مسئلے کو حل کرنے میں اپنا پہلو بچاتے رہتے ہیں۔ اس کے لیے اکثر اوقات ان افراد کو سمجھنا دشوار ہوتا ہے۔ ان میں استحکام کم ہوتا ہے اور ایک جگہ جم کر زیادہ دیر نہیں رہ سکتے۔ تو دوستو، جانتے ہیں کہ برج جوزہ والوں کے لیے اکتوبر 2019 کیسا گزرے گا۔ 1 تا 8 اکتوبر اس ہفتے میں ذاتچے کے دیگر 4 ارکان کچھ صحت حالت میں ہیں، لہذا آپ کا یہ ہفتہ بہترین بسر ہوگا۔ جہاں تک ممکن ہو سکے آپ اپنی رائے پر ہی عمل کریں اور یہ اپنے طریقہ کار سے ہی چمٹے رہیں۔ اس ہفتے میں غم و غصے پر قابو پانے کی اشد ضرورت ہے۔ دوسروں کے معاملات طے کرتے وقت جذبات کا مظاہرہ نہ کریں، ورنہ بنے بنائے کاموں میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ ان ایام میں صحت خرابی کا بھی احتمال ہے۔ اس ہفتے عطارد ذوحل کران کی وجہ سے کسی دوست یا رشتہ دار سے متعلق کچھ ایسی خبریں ملیں گی جس کے نتیجے میں آپ کو اپنے منصوبوں میں تبدیلی لانا پڑے گی اور کوئی ناخوشگوار سفر اختیار بھی کر سکتے ہیں۔ مستقبل میں اگر کاروبار یا تفریح کی غرض سے کوئی اہم سفر کرنا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں انتظامات کے لیے بھی یہ وقت موافق ثابت ہوگا۔ سفر نہ کریں تو بہتر ہوگا۔ 17 تا 25 اکتوبر مالی حالت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ دھوکہ دہی کا خدشہ پایا جاتا ہے۔ اس ہفتے کے آخری ایام میں کاروباری اغراض سے کیا جانے والا سفر فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اپنے وسائل سے بھی مختلف مسائل حل کیے جا سکیں گے۔ آپ کی صحت بہتر نہ رہے گی اور اندرون خانہ بھی ہر طرح کی خیر و عافیت رہے گی۔ ریڑھ کی ہڈی اور کمر میں درد کی شکایت ہو سکتی ہے۔ اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے آپ کوشش کریں تو ممکن ہو سکے گی۔ تو اس ہفتے صدقہ لازمی دیں۔ 26 تا 31 اکتوبر اس ہفتے عطارد کران زہرہ کی سیر نظر قائم ہو رہی ہے، جس کے اثرات کی وجہ سے تمام حالات آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ محبوب کو پیغام بھجوانا یا منگنی یا شادی کی رسم ادا کرنی ہو تو اس سے بہتر وقت آپ کے لیے نہیں ہے۔ آپ کوئی مالی، کاروباری یا گھریلو فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو بہتر وقت کا انتظار کریں۔
किसी भी बात पर बिला वजह झगड़ा हो सकता है। बात को तूल देने से गुरेज करें। खातून खाना किचन में काम करते हुए तेज़दार आलात और आग से महफूज रहें, चोट लगने का भी खदशा है। याद रखें, इन दिनों किया गया सफ़र माली मामलात के लिए बेहतर हो सकता है। तो दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने प्यारों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।